ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے, بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے NPT کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں, بڑے بزرگ ہی سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی, خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی, امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر, اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں, عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی, تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ, اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے. آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں خواہ اسرائیل میں, خواہ ایران میں, خواہ فلسطین میں, یہ ظلم کے اوپر مبنی. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے, تیل نکلتا ہے, تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کتنا عرصہ کریں گے, ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ, ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے, ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران, میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت, میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے, ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی, انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں, جرمنی, فرانس اور UK, کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے, اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں, آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ اتھے سن عراق وچ, سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں, جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی, پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو, ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ ڈیل کرو, ڈیل کرو, ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے, 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا, این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں, ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کریں. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس, بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا.
کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے، اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے، اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے، حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے، یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال، جھوٹا مسیح، اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے، اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب چھٹا راؤنڈ قریب تھا اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا، ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. یو این او کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں اور جو یو این او کے ممبرز ہیں، ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے، تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی، اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی سکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے کو بیٹھے ہوئے تھے، اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا، ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے، ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں، آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی، ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی، ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی. اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی. آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا، تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے، کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ، سورہ النساء، سورہ آل عمران، سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی، شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر، اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں. بنائے خود. جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط، انہوں نے کہا خارجی نے، پہلے بھی خارجی تھے، مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا، یہ جہاد ہے، فساد ہے. یہ لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں، امت کے لیول کے اوپر سوچیں، علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے؟ لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے، کافروں کے مقابلے پر ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے. اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا، سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا، یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے، ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا. یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے، بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. علمی پوائنٹ نمبر 3، بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب
آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا، اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا، یہ سارے آپ کے ہیں بھائی، ہمارے کہاں سے ہوئے؟ ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے، مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات، ٹیکنیکلی سپیکنگ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. امریکہ کے اوپر بھی اگر میزائل پھینکے جائیں نا سارے وہ بھی نہیں انٹرسپٹ کر سکتے، لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا سرما نہیں نکلا. ادروائز جتنے میزائل انہوں نے ایک دن میں پھینکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے، اگر وہ انٹرسپٹ نہ ہوتے تو اسرائیل کا سرما بن جانا تھا. ابھی بھی وہ ریفیلنگ کریں گے، امریکہ نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو بیٹری فل کرنے کے لیے 300 سے 400 ملین ڈالر کے میزائل چاہیے، نقصان کا بہت ہو رہا ہے. ہم جو رونا روتے ہیں آئرن ڈوم کا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس قسم کا کام کریں، نہ کہ یہ کہ ہم ان کی تعریف کر کے ان کے ساتھ مل گئے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں ٹنڈولکر کی بیٹنگ کی تعریف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ بابر اعظم کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. ان کی سمجھدانی اتنی سی ہے. اور پھر ٹیکنیکل اگر میں نے ڈسکشن شروع کی نا تو میری تو یہ فیلڈ ہے بھائی بیلسٹک میزائل کی. میں نے 15 سال جاب ہی اسی جگہ پہ کی ہے. پاکستان کا پورا یہ جو میزائل سسٹم کا نظام ہے، پہلا ٹیسٹ جو ہوا تھا نا یہ ٹیلا جوگیاں سے غوری کا، اس ٹیسٹ کے اندر بھی الحمدللہ جو اس میں ورکنگ ہو رہی تھی اس میں شامل تھا. یہ مشرف صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد سے بھی. تو مجھے یہ سب کچھ پتا ہے کہ پریکٹیکلی کس لیول تک کوئی چیز جا سکتی ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، ان کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. اب وہ ٹیکنیکل ڈسکشن اگر میں نے کرنی شروع کی، ویسے آ کے ایکسپرٹس کر رہے ہیں، ان کی بات سنیں میں کروں گا تو پھر یہ کہیں گے ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. کروز میزائل کی ایکوریسی جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے. بلسٹک میزائل ایک خاص رینج کے اندر آپ پھینک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل کے اوپر وہ میزائل پھینکا تھا؟ نہیں. بلسٹک میزائل جو ہے وہ 500 میٹر کے سرکل کے اندر اندر جا کے گرتا ہے، اس سے آپ اس طرح پن پوائنٹ ایکوریسی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ہاسپٹل پہ نہیں پھینکا تھا، لیکن اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گائیڈڈ میزائل پھینکتے ہیں یا کروز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک کرتے ہیں. وہ کیمرے کے ذریعے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے، لیکن بلسٹک میزائل 500 میٹر کے ریڈیس کے اندر اندر گرتا ہے کہیں پہ، وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے، اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، ورنہ ایران نے تو کام نہیں کرنا تھا. لیکن اس سے ایٹ لیسٹ اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو اس حادثے کے بعد اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطین کے اندر ہاسپٹلز کو. 60,000 کے قریب لوگ نہتے شہید کر دیے، اور اس کے بعد سے بھی ابھی تک ان کے مظالم نہیں رک رہے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنگ کی خبریں دیکھنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد سائرن بجتا ہے، پھر سب کے سب بنکرز میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے بھی CNN والے ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں، کوئی مسلمان نہیں دکھا رہے کہ وہ کتنے تنگ آئے میں. تو مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی بجائے سیمنٹ کے ڈومز بنانے کے بابوں کے جو ایک بھی کام نہیں آیا، کوئی میزائل نہیں روک سکا، ہم بھی کوئی آئرن ڈوم گولڈن ڈوم بنائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا. ہم یہی کر سکتے تھے نا، لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے، اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے، جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے، جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے، اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، امام خامنائی کو وہ حافظہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی، صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھائی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اس وقت بھی استامن ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا، کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی استامن ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھائی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود، ٹھیک ہے، خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر 1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر، اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی، وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح کرتے ہیں. بھائی پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا، اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا، اور 8 سال تک وہ
لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے، وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے؟ مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے، جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا، مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے، جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا، پھر پی ٹی آئی کو کیا، اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی، ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں. اور جناب 120 جہاز گر گئے، آج 160 جہاز گر گئے، لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے، ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے، ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بل عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا، افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا، امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ وہ قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں، 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بگا دیں گے، 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان. ہاں، یہ جنگ طالبان نہیں جیتے، یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں، کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے، کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے ہیں. مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے چائنا نے دوستی کروا دی ہے، معاملات بہتر. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی، وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے. تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر رشین وار کے دوران اسلحہ بھی تھا، وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو استعمال کرتے رہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہیں: امریکہ، یو کے، فرانس، چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز ہیں. آپ جب میں بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں، تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ، اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے، سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے جی ایچ کیو کے اوپر یہ حملہ نہ کر دیں. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو. اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دھرنوں میں. میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے، لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ. تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو، بس فراڈ مچایا ہوا ہے. تو عراق ختم ہو گیا. کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا، اردو میں بول دیتا ہوں، کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی، مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی، ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے، صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے، حالانکہ سنی تھے. جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے ہوئے. تو ایک ایک کر کے سارے ملک انہوں نے ختم کر دیے. لبنان کا کیا اشر کیا، شام کا کیا کیا. اب لا کے بھابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ، اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی نے یہاں پہ بٹھایا ہے، اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث وقت. ہاں، آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں وہ دہشت گرد ہے، جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے وہ اچھا انسان ہے. یہ ریالٹی ہے. اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا. یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہے. میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو. لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. پھر یہ جو سنی شیعہ
کنفلکٹ ہے. اگر میں اس کے اوپر بھی بولوں, آج سلام ہے پاکستان کو سب سے پہلے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, فوج کو. 21 ملکوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے ایران کے حق میں بیان دلوایا, اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ورنہ ایران نے جو کچھ عرب ملکوں کے ساتھ کیا ہے پچھلی 3-4 دہائیوں میں, وہ کسی صورت ایران کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ موقع نہیں کہ میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں, کیونکہ اس وقت ایران کے اوپر برا وقت ہے. یہ جب اچھا وقت آئے گا تو اس وقت میں یہ چیزیں یاد دلاؤں گا ان کو. انہوں نے بھی کوئی سکون سے نہیں رہنے دیا عربیوں کو, لیکن آج عربیوں نے پاکستان کے کہنے کے اوپر, یا اس ڈر سے کہ اگلا نمبر ہمارا نہ لگ جائے, یا کسی اور وجہ سے, شکر ہے کہ ایک توانا آواز بلند کی. آپ نے دیکھا کل بھی استنبول کے اندر طیب اردگان نے کتنی زبردست تقریر کی, ہٹلر ڈکلیئر کیا نیتن یاہو کو. عرب ملک بھی ساتھ تھے, پاکستان بھی تھا, اور ایران کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی سنی شیعہ کنفلکٹ سے نکل کر. بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. یورپ کے لوگ بھی اس وقت UN میں 3 بڑے جو ملک ہیں, جرمنی, فرانس اور UK, وہ بھی ایران کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈیل کامیاب ہو جائے, وہی والی جو پہلے تھی وہ بحال ہو جائے. اور دیکھیں امریکہ نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ان لوگوں کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. وہ غوث وقت ہیں, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. 2 ہفتے پورے نہیں ہونے دیے, رات کو خبر آئی کہ جی وہ B-2 بمبرز جو ہیں وہ وہاں سے اڑے ہیں, اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے. صبح اٹھے تو پتہ چل گیا یہ ہو گیا کہ 6 بم انہوں نے اس کے اوپر مارے ہیں, ان کے جو نیوکلیئر مین جگہ تھی فردو, اور 6 بم انہوں نے وہاں پھینک کے اسے برباد کیا, اور باقی 3 سائٹس کے اوپر بھی. ابھی تو خیر مزید تفصیلات آئیں گی. اور اب ساتھ انہوں نے ٹویٹ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو پیس کی طرف آ جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پیس کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو وہاں سے شفٹ کر لیا تھا. او بھائی اگر کیا بھی تھا تو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ان کو کہو کہ لٹ گئے ہم, بالکل اب ختم ہو گیا, آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لو. اسرائیل نے بدماشی کی ایران کے ساتھ, تو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں بینجمن نیتن یاہو, بنیامین کو انگلش میں بینجمن, ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام ہے اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں. تو نیتن یاہو نے کہا کہ یہ 2 ہفتے کے اندر ہم اس جنگ کو وائنڈ اپ کر دیں گے. پوری کیلکولیشن دیکھیں انہوں نے کی ہوئی ہے. ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے وائنڈ اپ ہوگی جب تک کہ کوئی بڑا غوث وقت بیچ میں انوالو نہ ہوا اور اس نے جنگ نہ رکوائی. ادروائز یہ جنگ اسی طریقے سے جاری رہے گی. اس کے جواب میں جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے, امام خمینی کے بعد جو بنے تھے خامنائی صاحب اس وقت, انہوں نے کہا کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے, اور ظاہر مقابلے پہ انہوں نے آپریشن بھی لانچ کر دیا. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہے لیکن ختم ایران کرے گا. اپنی قوم کا, مسلمانوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے ظاہر ہے لیڈرز کو اسی قسم کی گفتگو کرنی چاہیے, لیکن پریکٹیکلی مجھے نہیں نظر آتا کہ ایران میں اتنی تڑ ہے کہ وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر سکے. ایران کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ نیوکلیئر ویپن موجود ہے. یہ پوری ورکنگ کرنے کے بعد اسرائیل نے امریکہ کی ہلہ شیری کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. ادروائز اگر انہیں اس چیز کی کوئی انفارمیشن اس حوالے سے ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرتے. پوری ورکنگ کرتے ہیں. اب جو دنیا میں 5 بڑے ورلڈ چیمپئنز ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد جنہوں نے دنیا کا نظم سنبھالا ہوا ہے, ویسے دیکھنے کو تو ہمیں آزادی دی ہوئی ہے انہوں نے, لیکن اوورآل پوری دنیا کے نظم کو وہی دیکھتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ارن کیا ایسے. اس کے بعد تو کوئی ایسی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے کر بڑے لیول کے اوپر کوئی کامیابی حاصل کی ہو. تو وہ جو بڑے 5 ملک ہیں ان میں سے جو ان کا سب سے بڑا لیڈر ہے امریکہ, وہ تو کلیئر کٹ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جنگ سے چند دن پہلے تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے ان کے بیانات کیا آ رہے تھے, اور ڈیل کی گفتگو ہو رہی تھی ایران کے ساتھ, اور کافی سارے سیشنز ہو بھی چکے تھے. اس میں بالکل شائبہ نہیں تھا کہ کوئی اس قسم کا اٹیک ہوگا. جیسے ہی اٹیک ہوا ہے تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا ہم نے تو اسرائیل کو ایڈوانس قسم کا اسلحہ دیا ہوا ہے, ان کو چلانا بھی آتا ہے, اور آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکیں گے, لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں. اور پھر ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس جنگ میں انوالو نہیں ہیں, یہ اسرائیلی جنگ اپنی لے کر چل رہے ہیں. ایک طرف اسے سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اسلحہ بھی دے رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انوالو نہیں ہیں. اور پھر ایران کو یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے کسی بحری بیڑے کے اوپر اٹیک کیا یا ہماری کسی
ملٹری انسٹالیشن کے اوپر عراق میں، قطر میں، ہر جگہ ظاہر ہے امریکہ نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ورلڈ چیمپئن جو ہیں وہ. تو اگر آپ نے کہیں اٹیک کیا تو پھر امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گا. اور ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنی پھر تو ایران بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ سارے مسلمان ملک مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے جب امریکہ حملہ کرے گا تو پھر 32 نیٹو کے ملک بھی اس میں شامل ہوں گے، اس میں 2 مسلمان ملک بھی ہیں، ترکیے بھی اور البانیہ بھی. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے جائے. تو امریکہ کی تو صورتحال بالکل واضح ہے کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یو کے اور فرانس کھل کے حمایت نہیں کر رہے، لیکن پیچھے سے وہ بھی ان کے ساتھ ہے. اگرچہ وہ اوپر سے بیان دے رہے ہیں کہ جنگ بہت آگے نہیں جانی چاہیے. جنگ آگے نہ جائے اس سے مراد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایران جواب نہ دے، آپ صرف مار کھا لیں اور اسرائیل کو اپنا غصہ نکالنے دیں، آپ جواب نہ دیں. اس کو وہ کہتے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ کریں، آپ جنگ کی حدت آگے نہ بڑھے. 2 ہی ملک ہیں پیچھے بچتے ہیں، ایک چائنا اور دوسرا رشیا، جنہوں نے جنگ کی مخالفت کی ہے اور ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن اس طرح کھل کر انہوں نے ایران کا ساتھ دینے کی بات بالکل نہیں کی. اندر خانے ہو سکتا ہے مدد کریں، لیکن کھل کر وہ سامنے نہیں آئے، مخالفت ضرور کی. لیکن اس وقت مسلمان ملکوں کی ذمہ داری ہے، خصوصاً OIC کی جو پریکٹیکلی OIC بنی ہوئی ہے، اور عرب لیگ، اس میں بھی جو سعودی عرب ہے اس کا بڑا کردار ہونا چاہیے. سعودی عرب نے پہلی دفعہ ایران کی حمایت کی ہے، اس حوالے سے سلوٹ ہے ان کو. ترکیے نے بھی مخالفت کی اسرائیل کی. پاکستان نے تو سب سے زیادہ اسٹرانگ الفاظ میں UNO میں اسرائیل کی مذمت کی ہے، اور پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، کمال جرت انہوں نے دکھائی ہے. جب وہ PTI کے ایک لیڈر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس میں انہوں نے جب گفتگو میں کوئی لفظ اس طرح کا استعمال کیا تو انہوں نے ادھر ہی کہا، انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو ریاست بھی نہیں مانتے، ریاست کا لفظ بھی ان کے لیے یوز نہ کریں. اور حقیقتاً ظاہر ہے پاکستان تو اسرائیل کو اس وقت تک ریاست تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انڈیپینڈنٹ فلسطین کو بھی پیرلل میں ایک ریاست نہیں دیتا. ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو صحیح سمجھتے ہیں ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز میں. اب تو اسرائیل اس سے بھی پیچھے ہٹ چکا ہے، اسی لیے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ کسی بھی ملک کے لیے ویلڈ ہے. اسرائیل آپ پاکستان کے پاسپورٹ پہ سفر نہیں کر سکتے. لیکن یہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں ہم اسرائیل جانا چاہتے ہیں، ان کے اپنے پاسپورٹ نیدرلینڈ کے نکل آئے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے. کہانی کروانا چھوڑ دیں وہ. تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ظاہر ہے اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، سب کے سب لوگ ایران کی حمایت میں کھڑے ہیں اور اسرائیل سے اس حوالے سے مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. لیکن چائنا اور رشیا جب تک زور نہیں لگائیں گے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سیدھی سی بات ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے کس طریقے سے وہ پہلے فلسطین کے اوپر اس نے ظلم کیا، پھر لبنان، یمن، عراق تو پہلے ہی تباہ کر چکے تھے یہ، اور اب بات ایران تک پہنچ چکی ہے. اور اس کے بعد پاکستان کا بھی نمبر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ میں بہت پہلے سے بات کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی پاکستان تک انہوں نے پہنچنا ہے، راستے میں وہ سارا صفایا کرتے جا رہے ہیں. اور اگر کسی کو کوئی وہم تھا تو اپنے ڈیفنس منسٹر کی تقریر 2 دن پہلے کی سن لیں. ڈیفنس منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس دور کے اندر جبکہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ سیم پیج کے اوپر ہے. پہلے بھی یہ سیم پیج تھا، لیکن اس دفعہ والا جو سیم پیج ہے نا وہ سیم لائن ہے. تو خواجہ آصف صاحب نے جو کچھ بولا وہ بالکل فوج کی مرضی سے بولا ہے. 2 جملے انہوں نے بولے ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو ہم اپنے مستقبل کو اس اعتبار سے فورسی کر سکتے ہیں. پہلا انہوں نے جملہ بولا کہ اگر آج ہم مسلمان ممالک اکٹھے نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی. اندازہ کریں، چوہے جتنا ملک ہے اسرائیل، اور دوسری طرف 2 ارب مسلمان، آلموسٹ کوئی 60 کے قریب اسلامک کنٹریز، اور وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی. یعنی ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کا اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اکیلا اسرائیل نہیں ہے نا، پیچھے سارے ان کے بڑے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 میں یہودیوں پر ہونے والے ظلم کا مداوع اس اعتبار سے کیا کہ وہ سارے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے تو فلسطین میں زبردستی انہوں نے بٹھا دیے. تو اس اسٹیٹ کی گارنٹی پہ تو UK اور فرانس اور امریکہ ہیں. سیدھی سی بات ہے. رشیا اور چائنا کو اس حوالے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن وہ 3 ملک تو اس کے پیچھے کھڑے ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو یہ بڑا خطرناک بلکہ خطرناک جملہ تھا جس سے عقل مندوں کی کانپیں ٹانگ جاتی ہیں.
جو خواجہ آصف صاحب نے بولا کہ ایک ایک کر کے سب کی باری آ جائے گی اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ اس وقت مسلم کنٹریز کو مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بائیکاٹ سے مراد وہ سفارتی طور پر بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے. سفارت خانے جن ملکوں میں ہیں وہ ختم کیے جائیں, ان سے تجارت کا معاملہ ختم کیا جائے, اور اگر آرگنائز طریقے سے کوئی بائیکاٹ پروڈکٹس کا بھی ہو تو ہم اسے سپورٹ کریں گے, لیکن وہ آرگنائز ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو لاکھوں مسلمانوں کی روزگار وابستہ ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. ویسے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ اس طرح کے ولاگز دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی آپ پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں. ظاہر ہے کہ آپ کی وہ پروڈکٹ نہیں ہوتی نا, تو آپ کو تو فرق نہیں پڑتا. ہاں یوز کرنے کے اعتبار سے تو مجھے تو ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں کولڈ ڈرنک نہیں پیتا, KFC, میکڈونلڈز, اسی طریقے سے بیکری آئٹمز, یہ کوئی میرا فخر نہیں ہے. مجھے اچھے نہیں لگتے. ہو سکتا ہے کہ اگر اچھے لگتے ہوتے تو میں آپ سے زیادہ استعمال کرتا ہوتا, لہذا میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے.